الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی 272 آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 273 273 پر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم مال خرچ کرتے تھے وہ خرچ کرنے کی جو پیچھے ترغیب چلی آ رہی ہے، کافی آیتیں گزر چکی ہیں اس کے اوپر۔ پہلے جہاد کے لیے بات ہو رہی تھی، اب اسی انفاق کو آگے بڑھا کر تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو فرمایا کہ یہ فقراء کے لیے ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، یہ فقراء کے لیے ہے۔ فقراء اردو میں اس کا مطلب اور ہے اور عربی زبان میں اس کا مطلب اور ہے۔ اردو زبان میں فقیر کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا، اور عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند۔ تو ضرورت مندوں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، تو فقیروں کے لیے نہیں بلکہ محتاجوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہارا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو مال، یہ فقراء کے لیے ہے، یعنی جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس احتیاج ہے پیسے کی، جن کے پاس جو انکم کے ذرائع ہیں وہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ لیکن فقراء بھی یہاں جو زیر بحث ہیں وہ خاص ہیں۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھر گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور اب اللہ کے راستے میں گھر جانے کی وجہ سے کمانے کے لیے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، اور جو ناواقف آدمی ہوتا ہے وہ ان کے تعفف کی وجہ سے ان کو امیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن تم ان کو نشانیوں سے پہچان سکتے ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر اصرار کر کے نہیں مانگتے۔ تو یہ اب ان فقراء کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو زیر بحث ہیں۔ جو مہاجرین آئے تھے ان میں سے تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جن کی مواخات ہو گئی تھی، دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اپنے کاروبار وغیرہ سیٹ کر لیے تھے جنہوں نے، اور ان کے حالات اچھے ہو گئے تھے مدینہ میں آنے کے باوجود۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ مدینہ میں آنے کے باوجود اور کوشش کرنے کے باوجود ان کے حالات اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں۔ یہ دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہیں، یعنی غریب ہیں۔ تو دیکھنے میں امیر لگتے ہیں لیکن اصل میں وہ ضرورت مند ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے۔ تو تم ان کی اس چیز کو ان کی چہروں کے آثار سے، ان کے حرکتوں سے، ان کی باتوں سے جان سکتے ہو کہ وہ کمزور نظر آ رہے ہوں گے، وہ اس طرح سے چہروں پر خوشحالی دکھائی نہیں دے رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن چونکہ وہ مانگ نہیں رہے ہوتے تو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں یا غنی ہیں، کم از کم ان کو احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فقیر ضرورت مند اور غنی بے ضرورت، بے نیاز جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ خاص طور سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کسی مشن کی وجہ سے کسی جگہ پھنس گئے ہیں اور وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں،
مدینہ میں آنے کے بعد ہر ایک کے لیے کاروبار ملنا آسان نہیں تھا۔ یہ آج بھی اگر ہم کچھ لوگوں کو کچھ اداروں سے نکال دیں، مثلا ہم کہیں کہ جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، تو ایک بھیڑ لگ جائے گی جن کو پھر کام ملنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں اللہ کے حکم پر، تو ہجرت کر کے جب آ گئے ہیں تو ان کے پاس اب پوری طرح سے معاشی معاملات آسانی سے حل نہیں ہوئے تھے، اس لیے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے مسلمانوں سے جو اس وقت مدینہ میں تھے اور کھاتے پیتے تھے کہ ان لوگوں پر دھیان دیں۔ بعض مفسرین نے اصحاب صفہ کے ساتھ اس کو خاص کر دیا ہے، نہیں، اصحاب صفہ کے ساتھ خاص ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں بلا شبہ، لیکن وہ صرف ایک جزو ہوگا ان کا، نہ کہ ٹوٹل ان کے لیے اس کو لے لیا جائے۔ تو یعنی لوگ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، گھر آباد کر لیے ہیں انہوں نے، صفہ پہ ٹکے ہوئے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہیں مالی طور پر۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے لیے تم اپنی جیب میں سے خرچ کرو گے۔ نشانیاں دوبارہ بتا دوں، ایک یہ کہ احسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں گھر گئے ہیں، یعنی کسی جگہ پھنس گئے ہوں، جیسے ظاہر ہے کہ اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے ہیں، تو اب یہاں سے جانا ممکن نہیں ہے، اور لیکن کاروبار بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ضربا فی الارض کا مطلب ہے معاشی جد و جہد کے لیے گھروں سے نکلنا۔ اس کے لیے سفر ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ صبح، ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں، صبح گھروں سے نکلتے ہیں، دفتروں میں جا رہا ہے، کوئی کاروبار پہ، کوئی دکان پہ، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی دکان کھول رہا ہے، کوئی کسی جاب پہ جا رہا ہے، تو یہ ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ضرباً فی الارض کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ شہر سے باہر کسی جگہ پر کام نہیں بن رہا، کوئی کاروبار کرنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، کوئی جو وہ کام کرتے تھے پہلے اس کا یہاں کوئی امکان نہیں ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن لوگ ان کو غنی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے پیسے کی، ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مانگ بھی نہیں رہے ہیں، تو وہ پہچانے نہیں جاتے۔ لیکن فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے عیاں ہے کہ وہ غربت کا شکار ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ یہ خاص ظاہر ہے کہ اس زمانے کے مہاجرین یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان کی خاطر مدینہ میں ٹھہر گئے ہوں، تو ان کے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو جو کچھ بھی تم ان کے اوپر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو اب مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے، ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی تمہاری ضائع نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہوں گے، ایک ایک چیز جو تم نے پائی بھی، مشکل سے بھی نکالی ہوگی، آسانی سے نکالی ہوگی، ہر ایک کو جانتے ہوں گے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو یا دن کو، اعلانیہ یا چھپ کر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو، چھپا کر اور اعلانیہ، رات کا تعلق چھپانے سے ہے اور دن کا تعلق اعلانیہ سے ہے۔ یہ زبانوں میں عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ باللیل، یہ نہیں کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ ٹائم بتانے کے لیے بتا رہے ہیں، یعنی راتوں کو جو خرچ کرتے ہیں چھپ چھپا کر وہ پیش نظر ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو تھے پرانے زمانے میں وہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ رات کو کسی کے دروازے پر رکھا ہے، کسی کے گھر رکھا ہے چیزیں، یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ چھپ کر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ تو جو لوگ اپنے مال میں سے رات کو یا دن کو خرچ کریں یا چھپا کر کریں یا اعلانیہ کریں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے کہ آدمی صرف یہ نہیں کہ چھپ چھپا کر خرچ کرے، اگر صحیح نیت کے ساتھ ریاکاری شامل نہ ہو نیت میں، تو دکھا کر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے، اور دکھانے کا مطلب دکھاوا نہیں ہے۔
تو دکھاوے کے لیے کرے گا تو نیکی ضائع ہو جائے گی، لیکن اگر دکھاوے کے لیے نہ کرے، اعلانیہ کر دے، چھپ کر دے، دونوں صورتوں میں اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا۔ نیکی جو ہمارے مفسرین ایک اور بات بھی کہتے ہیں، وہ بھی سامنے آ جائے تو اچھا ہے، وہ یہ کہ جو فرائض ہوتے ہیں وہ اعلانیہ کرنے چاہیے، اور جو نوافل ہوتے ہیں وہ سرًا کرنے چاہیے، چھپ کے کرنے چاہیے۔ یہ بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لازم نہیں ہے کہ ہم فرائض جو ہیں وہ اعلانیہ کریں، اور لیکن زکوٰۃ حکومت لینے آ جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہوتی ہے، اعلانیہ ہو جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے فرائض ایسے ہیں جو ہم اعلانیہ نہیں کرتے، مثلا روزے کا ہم اعلان تو نہیں کرتے پھرتے، فرض ہیں، تو اس لیے یہ لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات ان کی ایک اعتبار سے درست ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ قرآن مجید کی بشارت ہے کہ اگر تم نے وہ سارے کام نہیں کیے جو خیرات کو ضائع کر دینے والے ہیں، تو تمہارا اجر اللہ کے پاس محفوظ رہے گا۔ جو چیزیں اجر کو ضائع کر دینے والی ہیں وہ پیچھے زیر بحث آ چکی ہیں، ایک یہ کہ احسان جتانا، دوسرا یہ کہ اذیت دینا، پیسہ دے کر پھر کام کروا لینا یا مشکل میں ڈال دینا، یا احسان جتانا، اور اس کے بعد نیت کو بھی بیان کیا تھا کہ ریاکاری کی نیت سے خرچ کر دینا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح اس چیز کا کوئی اجر نہیں ملے گا جو اس کو تم خود لینا پسند نہ کرو، وہ دے دو کسی کو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ کام موجود نہیں ہیں تو تمہارا اجر اللہ کے پاس محفوظ رہے گا، خواہ اعلانیہ کرو خواہ چھپ کر کرو۔ اعلانیہ بعض اوقات بزرگ جو ہوتے ہیں ہمارے، مثلا ہمارے ماں باپ خرچ کرتے تھے جب، یا سب کے ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ ہمیں عادت ڈالنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، خود ہمارے ذریعے سے کھانا بھیج رہے ہیں، کسی کو بیچنا ہے، تو یہ سارے کام جو تھے وہ ہو رہے ہوتے تھے اس لیے تاکہ ہم سیکھیں کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، اور اس نیت سے، یا پیچھے ایک اور نیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تثبیتاً من انفسکم، کہ اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اپنے تقوی کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نیتیں بالکل درست نیتیں ہوں گی۔ تو تعلیم کے لیے اعلان ہو سکتا ہے، سکھانے کے لیے اعلان ہو سکتا ہے، یا لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر یہ کام کریں، تو یہ بالکل جائز نیتیں ہوں گی، لیکن اپنی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں نیک بن کے لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں، یا لوگ مجھے سخی کہیں، یا اس طرح کی بات۔ جو دکھاوا ہے وہ صرف اس پہلو سے نہیں ہوتا کہ میں اس لیے نیکی کروں کہ لوگ مجھے سخی کہیں یا نیک کہیں، بلکہ بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اپنی جو انا ہے اس کو بھی تسکین ملتی ہے دوسروں کے سامنے نیکی کر کے، کہ میں تم سے بہتر ہوں، تم مجھ سے گھٹیا ہو۔ یہ جو انا کی کہہ لیجئے کہ آپ یاری سی ہم کرتے ہیں، یہ بھی اسی ریاکاری کے اندر آ جائے گا کہ میں اپنے آپ کو بڑا انسان ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو آپ سے بہتر ثابت کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ ایک ہے کہ میں امیر اپنی عمارت دکھانے کے لیے کر رہا ہوں تو دکھاوا ہی ہوگا، اور ایک یہ کہ میں سخی کہلوانے کے لیے، نیک کہلوانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ بھی دکھاوا ہوگا، لیکن ایک اپنی انا کی تسکین کے لیے بھی ہم کرتے ہیں، یہ بھی دکھاوے کے اندر آ جائے گا، جس کو پنجابی میں ہم شو مارنا کہتے ہیں۔ دکھاوے کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے، ایک دکھاوے کا پہلو کہ مجھے نیک کہیں لوگ، ایک دکھاوے کا پہلو کہ میں بس پیسے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں بس، اور کوئی نیکی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ بھی دکھاوا ہو جائے گا، اس سے بھی عمل ضائع ہو جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان شرطوں پر جو نیکی پوری اتر جائے گی ان کو لازماً اجر ملے گا، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ یہ جملہ دل نوازی کا ہے۔ رب کا لفظ جو ہے وہ مالک اور آقا کے معنی میں آتا ہے، پروردگار کے معنی میں آتا ہے، تو ان کے اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ یہ جملہ ادھار اجر کا ہے، یعنی دنیا میں نہیں بتایا گیا بلکہ آخرت میں اجر ملے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت والے دن جب وہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے اپنے ہاتھ میں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اب اس اجر کا، جو دنیا میں پیسے تھے ان کے خرچ ہو جانے کا ڈر تھا، ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا، ان کے چوری ہو جانے کا ڈر تھا، اب وہاں جب وہ پہنچیں گے تو جو اجر ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا،
اور جو خرچ کیا ہوگا اس پر پچھتا نہیں رہے ہوں گے، بلکہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں نے تو 10 روپے خرچ کیے تھے، یہ تو 700 روپے بن چکے ہوئے۔ تو یہ دونوں پہلو خرچ کرنے کے اعتبار سے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرنا، خاص طور سے ان لوگوں پر جو دیکھنے میں ٹھیک لگ رہے ہوں لیکن ضرورت مند ہوں، ان کو دینا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پاکستان میں زیادہ فقیروں کو دیا جاتا ہے جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم شاید دنیا بھر سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو غلط عادت بھی پڑ جاتی ہے، وہ کام نہیں کرتے بلکہ فقیری کا ایک پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ اصل میں فقیر نہیں ہوتے، وہ پوری دہاڑی یہاں کھڑے رہتے ہیں، اور جتنی محنت وہ مانگنے میں کرتے ہیں اگر کسی کاروبار میں کریں، کسی ٹول ٹیکس کے اسٹیشن پر ہی کھڑے ہو جائیں تو وہ اچھا خاصا کما سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے عادت ڈال دی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اپنے معاشرے میں کہ ہم غلط عادت ڈالنے والے تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے انہی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اصل میں جو ضرورت مند ہیں لیکن مانگنے نہیں آتے، تاکہ یہ جو پیشہ ور فقیر ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو اور ہم صحیح جگہ پہ بھی اپنے مال کو خرچ کر سکیں۔ البتہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مانگنے والے کو نہ دیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ان کے اموال میں مانگنے والے یعنی اردو والا فقیر، ان کے لیے بھی حصہ ہے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے، جو محروم ہیں ان کے لیے بھی۔ جو مانگنے آ جائے اس کو بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے، لیکن بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند لوگ ہوں ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں۔ تو یہ اصل نیکی یہی ہے۔ ان کو مانگنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے، ہم ہی کیوں نہ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے یہ مہاجرین کے لیے ہے خاص طور سے، لیکن بہرحال اس سے کچھ اصول نکلتے ہیں۔ ہر آیت اپنے سیاق و سباق میں ایک خاص معنی رکھتی ہے، پھر اس سے ہم کچھ اصول دریافت کر سکتے ہیں۔ ان آیتوں میں سے جو اصول نکل رہا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم پہچان نہیں سکتے، لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر غربت کی علامت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، لیکن وہ مانگنے والے نہیں ہوتے۔ تو ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم سائل کا خیال رکھ رہے ہیں تو محروم کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ دو حالتیں ہیں۔ ہاں، دنیا کی جو زندگی ہے اس کی یہ دونوں حالتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ جان کو ڈر ہے، مال کے ضائع جانے کا ڈر ہے، تو یہ سارے خوف ہوتے ہیں۔ تو خاص طور سے مال کے جانے کا ڈر، اپنے جانے کا ڈر، یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چیزیں ہیں۔ چوری ہو سکتی ہے، پیسہ ضائع ہو سکتا ہے، کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے، جس کو قرض دیا وہ لے کر کھا گیا ہے، جس کے ساتھ کاروبار کیا ہے وہ لے کر ہڑپ کر گیا ہے۔ یہ سارے خوف دنیا میں رہتے ہیں۔ اور حزن یہ ہوتا ہے کہ پچھتاوے کو کہتے ہیں کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے قیامت والے دن ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اپنے مال کے بارے میں، اپنے اجر کے بارے میں۔ اب عربوں کے معاشرے میں دو چیزیں تھیں جو نیکی خیرات کرنے میں روکتی تھی۔ تقریباً ہمارے معاشرے میں بھی کچھ اسی طرح کی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز پہلے ذکر آ چکی ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید نے بتایا کہ شیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، کہ انسان جو ہیں وہ اپنے پیسے کو اپنی تمناؤں پہ لگاتے رہتے ہیں، اور فحشاء کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ تبذیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تبذیر کرتے رہتے ہیں۔ تبذیر کا مطلب ہے کہ اللہ تللوں میں پیسے اڑا دیے، نشے میں پیسے اڑا دیے، غلط کاموں میں اڑا دیے اور اسراف کر ڈالا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہاں فحشاء کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو تمنائیں ہیں، لذتیں ہیں، دنیا کی تفریحات ہیں، دنیا کی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارا مال ہم سے ضائع کروا دیتے ہیں۔ وہی پیسہ جو ہم نے ان چیزوں پہ لگایا ہوتا ہے وہی ہم کسی غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہ پہلو ہوتا ہے جو ہمیں رکاوٹ بنتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کیوں تعاون کریں، ہمیں اس کا نقصان ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطانی کے لفظوں میں بیان کیا تھا، یعدکم الفقر، وہ تمہیں غربت سے ڈراتا ہے۔ یہ
اسی سورہ کی آیت 268 ہے، 268، ٹھیک ہے۔ تو اب 268 میں دونوں باتیں بتا دی تھی۔ اب جو فقر والا پہلو ہے اس میں ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ عربوں کے معاشرے میں یا جن معاشروں میں یہ پیشہ پایا جاتا ہے ان کے ہاں یہ چیز رنگ اختیار کر جاتی ہے، وہ سود ہے۔ سود میں سود دینے والا صدقہ اور خیرات اور قرض دینے کی بجائے پسند کرتا ہے کہ کوئی ضرورت مند سامنے آ جائے تو وہ اس کو سود پہ پیسہ دے دے، کوئی ضرورت مند سامنے آ جائے تو اس کو سود پر پیسہ دے دے۔ یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، پیسے آتے ہیں اس سے۔ تو اب ضرورت مند معاشرے میں ہزاروں ہوتے ہیں، تو یہ لوگ پھر ان مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہاتھ میں چڑھ جائے تو اس سے پیسے حاصل کریں گے، اس کو تنگ کریں گے اس کو۔ تو اب اس چیز کو لے لیا، فقر سے جڑی ہوئی چیز ہے یہ، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر بحث لے آئے ہیں کہ سود پہ پیسہ دینے والے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو سود کھاتے ہیں وہ اس طرح سے اٹھیں گے کہ جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے جنون لاحق کر دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو ربا ہے، سود ہے، وہ تو بالکل تجارت کے جیسا ہے۔ تو دیکھو کہ اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، یعنی تجارت کو حلال کر دیا ہے، اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں یہ ویسا ہی عمل کریں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا سود کھانے والے ہیں، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے کسی کو جنون لاحق ہو گیا ہو۔ یتخبطہ کو ہمارے اردو دان لوگوں نے، کیونکہ خبطی کا محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یتخبط کا مطلب ہے خبطی کر دیا، مجنون کر دیا۔ حالانکہ یہ محاورہ ہے عربوں کا۔ یتخبط کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، تو مارنا، کوئی چوٹ لگانا، تو مس کہتے ہیں جنون کو۔ تو جس کو شیطان نے چھوت لگا دی ہو، یعنی جنون لگا دیا ہو، جس کو شیطان نے جنون لگا دیا ہو۔ تو یہ محاورہ ہے، اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ شیطان کے چھونے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، اس کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ شیطان کے چھونے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، جس کو ہم شیطان چمٹ جانا کہتے ہیں یا جن چمٹ جانے کہتے ہیں۔ یہ تصور کوئی تصور نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کی تائید نہیں کی گئی ہے۔ یہ محاورہ ہے عربوں کا، جس کو وہ بہت سنگین قسم کا پاگل کہنا ہو، یعنی آخری درجے کا پاگل، تو اس کے لیے یہ محاورہ بولتے ہیں کہ جس کو شیطان نے جنون لاحق کر دیا ہو۔ تو اب جو سود خوار ہے وہ قیامت والے دن پاگل سا اٹھے گا، قیامت والے دن خبطی سا اٹھے گا، جیسے اس کے اوپر کچھ جنون سوار ہے۔ جیسے تو اگر سود خوار کو دیکھیں تو ایک نفسیات اس کی نظر آتی ہے کہ وہ روپیہ اس طرح سے دیتا ہے کہ اس کے اوپر منافع آئے اس کو۔ اس خبط کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت والے دن بھی وہ خبطی اٹھے گا، قیامت والے دن بھی اسی جنون کی حالت میں اٹھے گا جو دنیا میں اس کو۔ اوپر یہ بات کہی تھی کہ ان کے اوپر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، اس کو وہاں بھی خوف اور حزن لاحق ہوگا۔ یہ وہاں بھی پیسے کے لیے ترس رہا ہوگا، وہاں بھی پیسے کے لیے بے چین ہوگا۔ اس کے اوپر وہی کیفیت ہوگی جو دنیا میں اس کی فقیروں کو ڈھونڈنے میں ہوتی تھی۔ کوئی محتاج آ جائے تو اس کو میں پھنسا لوں اپنے، اس کو وہاں اپنے ایک ایک روپے کے بارے میں جو مسئلہ بنا ہوا تھا وہی کیفیت اس کی وہاں ہوگی، لیکن وہاں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اب وہ ایک ایک روپے کو یاد کرے گا، کاش میں نے فلاں آدمی کو خیرات میں دے دیے ہوتے، کاش میں نے فلاں آدمی کو سود کے بغیر قرض دے دیا ہوتا۔ تو وہ وہاں بیٹھ کر وہی حساب کتاب کر رہا ہوگا جو وہ دنیا میں بیٹھ کر حساب کر رہا ہوگا، لیکن اب اس کا رخ دوسرا ہوگا۔ یہاں رخ کیا تھا کہ وہ میرے ہاتھے چڑھ جائے تو میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا اور مجھے اتنا فائدہ ہوگا،
اور وہاں وہ یہ بیٹھ کر سوچ رہا ہوگا کاش میں نے اس کو یہ نہ دیے ہوتے، کاش میں نے اس کو ویسے ہی خیرات کر دیے ہوتے، کاش میں نے اس کو قرض دے دیا ہوتا، سود پر نہ دیے ہوتے پیسے۔ یہ وہ وہاں پر بیٹھ کر دوزخ میں یہی کچھ سوچ رہا ہوگا۔ اب ربا کو سمجھ لیجئے، پھر اگلا جملہ واضح کرتا ہوں میں۔ جو ربا ہے وہ ایک معاشی عمل ہے جس میں قرض کے اوپر پیسے دیے جاتے ہیں، قرض کے اوپر، اور پھر اس قرض کے دینے پر وقت گزرنے کے بعد کچھ اضافی رقم وصول کی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کچھ اضافی رقم وصول کی جاتی ہے۔ مثلا میں نے آج آپ کو 1 کلو چاول دیے اور آپ نے مجھ سے ادھار لیے، تو میں نے کہا کہ بھئی ادھار تم لے کر جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، آج یہ نقد لوگے تو 100 روپے کلو ہیں، اگر ہفتے بعد پیسے دو گے تو 110 روپے دینے ہوں گے۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، آپ ضرورت مند تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 110 روپے دے دوں گا آپ کو۔ تو یہ چاول میں نے سود پر بیچے ہیں۔ یہ جو ہم نے اضافہ مانگا ہے یہی ربا ہے۔ تو قرض پر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادھار پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور چیز پر، نقد چیزوں پر نہیں ہوتا۔ تو ادھار چیزوں پر یہ ہوگا۔ ادھار کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسیہ کا لفظ بولا ہے، ہم اس کے لیے ادھار کا لفظ بولتے ہیں یا قرض کا لفظ بولتے ہیں۔ قرض کا لفظ ذرا دوسرے معنی بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں جو لون انگریزی کا ترجمہ ہے وہ بھی دوسرے معنی بھی رکھتا ہے، تو اس لیے میں وہ لفظ نہیں بول رہا، میں ادھاری کا لفظ بول رہا ہوں، اور میرے خیال میں اسی میں سارے مسئلے کا حل ہے۔ جتنی چیزیں ادھار ہم لے کر آتے ہیں تو وقت گزرنے پر کیا ہم چیز لیتے ہیں؟ کرایہ لیتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر میں نے کہا جی یہ آپ ٹینٹ لے جائیے، 1 دن آپ نے برات کے لیے، تو ٹینٹ مجھے کل کرایہ دے دیجیے، تو ٹینٹ میں کرائے پر لے آتا ہوں۔ یا شادی بیاہ کے لیے میز کرسیاں ہم کرائے پر لے آتے ہیں، یا گھر کرائے پر لے لیتے ہیں رہنے کے لیے۔ تو اس میں کیا ہم کرتے ہیں کہ ایک چیز ہم دے دیتے ہیں، وہ چیز ہمارے پاس ادھار نہیں ہوئی ہوتی، کرائے پر لی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کرائے پر لی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ہماری نہیں ہوتی، کسی اور کی ہوتی ہے، اور ہم اس میں رہ رہے ہوتے ہیں یا اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ادھار کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو ہم ادھار نہیں کہتے ہیں۔ یعنی کرائے پر جو میں گھر لیتا ہوں اس کو کہتے ہیں ادھار نہیں لیا ہوا میں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں یہ گھر لے لوں رہنے کے لیے اور کرایہ نہ دوں تو میں کہوں گا کہ جی میرے پاس ادھار کا گھر ہے، میں نے اس کا کرایہ نہیں دیتا ہوں، میرے دوست کا گھر ہے اور میں رہ رہا ہوں، مثال کے طور پر۔ تو ادھار چیز پر کرایہ نہیں ہوتا، ادھار چیز پر کرایہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی ادھار چیزوں پر کرایہ لینا شروع کر دے تو یہ سود ہو جائے گا۔ تو جتنی ادھار چیزیں جاتی ہیں، اگر ادھار چیز پر کرایہ لینا شروع کر دیا جائے تو یہ سود ہو جائے گا۔ ادھار چیز پر کرایہ لینا شروع کر دیا جائے تو سود ہوگا۔ اب ادھار ہوتا کیا ہے؟ ادھار ضرورت مند آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقتی طور پر اس کی مدد ہوتی ہے، یہ مدد ہوتی ہے، یہ صدقہ اور خیرات کی ایک شکل ہے کہ میں نے آپ کو چند دن کے لیے کچھ پیسے دے دیے، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور آپ نے اپنے سہولت سے مجھے واپس کر دی۔ تو یہ ایک طرح سے صدقہ خیرات کی ایک قسم ہے، لیکن اس میں پیسے واپس آنے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ادھار کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ نیکی کرنے کو تیار نہ ہو کہ میری ضرورت میں میری مدد کر سکے، اور وہ کہے جی میں تو مدد کروں گا صرف اس شرط پر کہ آپ 100 روپے ادھار لے جائیں تو کل 110 روپے واپس کر دیجئے۔ اب ایک یہ سادہ شکل ہے، اس میں روپیہ ہو، پیسہ ہو، گھر ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ نے اگر ادھار دیا ہے تو اس پر پیسے اضافی نہیں لے سکتے۔ کرائے پر دیا ہے تو آپ اضافی پیسے لے سکتے ہیں۔ اب کرائے کی وجہ سے ایک فرق کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں کرائے پر اٹھتی ہیں، کچھ چیزیں کرائے پر نہیں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا دال، چینی، چاول، روپیہ، یہ کرائے پر نہیں اٹھتے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ میں چینی کرائے پر لے کر آیا ہوں یا چاول کرائے پر لے کر آیا ہوں، نہیں، یہ یا ادھار ہوتے ہیں یا نقد ہوتے ہیں، کرائے پر نہیں ہوتے۔ پھر ہمارے علماء نے ایک فرق یہ کیا، پہلا فرق یہ ہے کہ ادھار کوئی، پہلے جو میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ادھار چیز آپ لیں گے جو ضرورت کے لیے آپ لیتے ہیں، ادھار مانگ رہے ہیں، وہ خواہ کسی بھی نیچر کی ہو، اس کے اوپر آپ زائد پیسے مانگیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ تعاون آپ سے مانگا گیا ہے اور آپ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ
کچھ چیزوں میں ہم کرائے پر لیتے ہیں تو اس کو حلال کیا گیا ہے، کرائے کو حرام نہیں کیا گیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا، خواہ کرایہ لینے پر آپ آ بھی جائیں اس کا کرایہ نہیں لیا جائے گا۔ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عام طور سے ادھار دیتے ہیں، کرائے پر نہیں دیتے، تو ان کے اوپر ہمارا ہاں جو پاکستان میں سود ہے وہ صرف اسی پر مانا جاتا ہے۔ پاکستان میں سود، میرے اپنے استاد کی رائے یہی ہے کہ وہ چیزیں جو استعمال کرنے پر صرف ہو جاتی ہیں ان کے اوپر وقت گزرنے پر اضافی چیز نہیں لی جا سکتی، صرف ہو جانے والی چیزیں کرائے پر نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، میں جو فرق بتا رہا ہوں وہ کرائے کی رعایت سے بتا رہا ہوں، اور باقی جو ہمارے علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قابل صرف اور کنزیومیبل اور یوزیبل کا ٹرم بولی جاتی ہے۔ کنزیومیبل وہ کہ استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گی، اور یوزیبل وہ کہ جو استعمال کرنے پر ختم نہ ہو، ان کا کرایہ لیا جا سکتا ہے۔ تو میں جو فرق کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرض پر، ادھار پر جو چیز دی جائے گی اس پر اضافی پیسے لینا حرام ہے، خواہ وہ یوزیبل ہو خواہ کنزیومیبل ہو۔ لیکن کنزیومیبل میں ہم کرائے پر نہیں جا سکتے، یوزیبل میں ہم کرائے پر جا سکتے ہیں۔ یہ کرائے کے فرق کے لیے بات میں الگ کر رہا ہوں، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ اب ربا یہ ہے کہ جب بھی میں نے تعاون مانگا ہے آپ سے، مثال کے طور پر میں نے کہا جی آپ اپنا میز، ہمسائے سے میں نے کہا جی میرے گھر مہمان زیادہ آ رہے ہیں، میرے پاس ایک میز ہے، میں 2 چاہیے مجھے، تو آپ دے دیجئے مجھے میز۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کرایہ لوں گا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ میں تعاون مانگنے گیا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، تو اگر میں اس طرح کی چیزوں پر بھی کرایہ لینا شروع کر دوں تو یہ کاروبار بن جائے گا، سودی ذہن اس میں انوالو ہو جائے گا۔ تو جب میں تعاون لینے گیا ہوں تو آپ میز دے دیں یا نہ دیں، انکار کر دیں، زیادہ بہتر ہے، میں کسی اور سے مانگ لوں گا۔ تو یہ جو میز میں نے آپ سے تعاون کے لیے لی ہے اس کے اوپر کرایہ لینا ناجائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اب ربا میں آ جائے گی۔ تو ربا جو ہے وہ دراصل تعاون کے لیے مانگی گئی ادھار چیز پر کرایہ لینا ہے، لیکن جو چیزیں ادھار جاتی ہیں کرائے پر نہیں جاتی اس میں بالکل جرم واضح ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ کر سکتے ہیں۔ تو ادھار چیزیں جو ہیں اس میں اب ایک اور مسئلہ واضح رہنا چاہیے، وہ یہ کہ بعض احادیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو جو باجرہ، گندم وغیرہ ہے ان کو آپ دیں گے ادھار اور وہی چیز لیں گے واپس تو تب بھی سود ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 کلو چاول باسمتی کے کرنل گریڈ کے ادھار دیے، اور اگلے ہفتے آپ نے وہی چاول، وہی باسمتی، وہی کرنل گریڈ کے چاول واپس لیے، تو حدیث کہتی ہے کہ اس میں سود ہو جائے گا۔ اس میں اب 2 حل ہیں، ایک میرے استاد گرامی کا حل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تبدیل کر دی گئی ہے، جملہ کچھ اور تھا لیکن اس کے ساتھ دوسری روایت کا جملہ لگا دیا گیا ہے۔ ایک حل یہ ہے، یہ بھی مسئلے کو حل کر دیتا ہے، روایتیں بالکل سالو ہو جاتی ہیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اصل میں اجناس میں یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ابھی نومبر دسمبر میں نئی فصل آئی چاولوں کی، تو نومبر دسمبر میں جب چاول کی نئی فصل آئے گی تو باسمتی کرنل لیول کے چاول ہو سکتا ہے 200 روپے کلو ہوں، لیکن 4 مہینے گزریں گے تو وہی چاول مہنگے ہو جائیں گے۔ اب جب میں 4 مہینے کے بعد باسمتی کی وہی 1 کلو چاول اسی معیار کے لوں گا تو میں مہنگے چاول لے رہا ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ قیمت بڑھ گئی ہے، چاول اتنا ہی ہے، چاول کلو ہی ہے، معیار بھی وہی ہے، مثل بھی وہی ہے، لیکن اس کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو اجناس میں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، فصل آنے پر فصل سستی ہوتی ہے، فصل کے آنے کے بعد ٹائم گزر جاتا ہے تو فصل مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی آپ سب نے روکا ہے کہ اس طرح کے کام نہ کرنا، کہ جب ایک فصل آئی ہے تو بس اس فصل کے اب اس کا حل آپ نے بتایا ہے، اس کا حل یہ بتایا کہ اس کی قیمت مقرر کر لو، کہ مثلا آج کی قیمت ہے، آج 1 کلو نومبر کے مہینے میں باسمتی چاول 100 روپے کلو ہیں، تو تم اگر 4 مہینے بعد جا کے 100 روپے کے چاول مجھ سے واپس کرو گے، وہ آدھا کلو ہوں تب، وہ 3 پاؤ ہوں تب، تاکہ سود نہ بنے۔ تو یہ آپ نے اس کا حل بھی بتایا اس کا۔
تو یہ حل تبھی ہے کہ جب فصل کی قیمت آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ربا الفضل ہے وہ اصل میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کچھ اجناس میں، ہمارے ہاں اب کرنسی بھی اجناس میں چلی گئی ہے، اس کی قیمتیں بھی بڑھتی گھٹتی رہتی ہیں، تو اس لیے اس کے اندر بھی پھر احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم کرنسی جب دیں تو اس وقت بھی اس کی قیمت طے کر لیں کہ مثال کے طور پر میں قرض دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ مجھ سے فرض کر لیجئے کہ $200 لے کر جا رہے ہیں، تو یہ چلو 300 کر لیتے ہیں، $1 کے برابر ہے۔ $300 آپ قرض لے کر جا رہے ہیں، تو اب 6 مہینے کے بعد جب واپس کریں گے تو $1 کے برابر رقم واپس کریں گے، وہ کم بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم سود سے بچ جائیں گے۔ تو آج کل کرنسی بھی جو کاغذ والی کرنسی ہے وہ اسی دائرے میں چلی گئی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ آسانی ہوتی تھی کہ سونے کا سکہ ہے تو سونے کا سکہ 100 گرام کا پہلے لیا تھا، وہی واپس کر دیا، تو اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا جو اب ہمارے ہاں کرنسی کے ساتھ ہونے لگ گیا ہے۔ تو ربا الفضل صرف اتنا ہے، ربا الفضل ایک حقیقت ہے، لیکن وہ ربا الفضل جس طرح سے سمجھا گیا ویسے نہیں ہے۔ ربا الفضل دراصل یہ ہے کہ اجناس کے وقت گزرنے کے ساتھ چیز کی قیمتوں میں، جنس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ وہی چیز اتنی ہی مقدار کی، اتنی ہی کوالٹی کی واپس لیں گے تو سود پیدا ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست بات فرمائی تھی، اس کو سمجھا نہیں گیا، اس لیے وہ پھر ایک ایسا کہ بس ان اجناس کو تبادلہ نہیں کرنا، تو یہ مطلب نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہی تبادلہ پیش نظر ہے اور وہ واقعتاً سود ہوتا ہے کیونکہ اس کی قیمت تبدیل ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ ربا ہے۔ اس کے بعد آگے جو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ بیع جو ہے وہ تو سود کی طرح ہے، کہ تجارت بھی کیا کرتے ہیں ہم، تجارت میں کیا کرتے ہیں کہ میں نے یہ گلاس $5 کا خریدا تھا اور خرید کر میں اپنی بازار میں لے آیا، میں کسی فیکٹری سے خریدا تھا میں نے $5 کا، یہاں آ کر میں نے $6 کا بیچ دیا، تو ایسے ہی تجارت کر رہا ہوں کہ میں نے 1 کلو چاول دیے، 1.25 کلو واپس لے لیے، جیسے $5 کا گلاس لیا تھا $6 کا بیچ دیا، تو ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی پیچھے جو میں نے حقیقتیں ساری بتائی ہیں ان سے صرف نظر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تجارت کی طرح ہے۔ تجارت یہ ہوتی ہے کہ میں نے $5 کا گلاس $6 کا بیچا ہے، لیکن وہ کون آدمی ہوگا کہ یہ گلاس لے اور یہی گلاس مجھے واپس کرے اور $1 اور بھی دے؟ یہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ یا سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ میں آج دکان لگاؤں یہاں پر کہ میں $100 بیچوں گا $110 کا، $100 بیچوں گا $110 کا، کوئی لے گا مجھ سے؟ تو یہ تجارت کیسے ہو گئی ہے؟ تو یہ تجارت نہیں ہو سکتی۔ وہ ادھار پر جائے گا تو پھر معاملہ ہوگا، تو ادھار پر جب جائے گا تو کیا ادھار پر جانے سے قیمت بڑھنی چاہیے؟ یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو پورا ضابطہ ہو گیا کہ اب اللہ نے بلا شبہ تجارت کو جائز قرار دیا ہے کہ $5 کا گلاس خرید کر $6 میں بیچیں، جائز قرار دیا ہے۔ اس میں بس یہ ہے کہ آپ اتنا پروفٹ نہیں لے سکتے ان چیزوں پر جو ظلم ہو جائے کسی کے ساتھ، ناانصافی ہو جائے، یعنی $1 کی بھی ایک ورتھ ہے اور گلاس کی بھی ایک ورتھ ہے۔ تو مثلا یہ گلاس میں $500 کا بیچ سکتا ہوں کیا اس کی واقعی اتنی ورتھ ہے؟ تو اگر کوئی آدمی یہ گلاس جو $5 کا مل رہا تھا وہ $500 کا بیچے گا تو اس نے $495 کا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس کی ورتھ وہ نہیں ہے۔ تو ایک ورتھ اس کی بنتی ہے، وہ ورتھ کے مطابق اس سے پروفٹ لے گا، 1% لے لے، 2% لے لے، 5% لے لے، لیکن وہ اتنا بڑھا دے اس کو کہ وہ اس کی ورتھ کے پیسے کی جو ورتھ ہے اور اس کی جو ورتھ ہے وہ ناانصافی کا روپ اختیار کر لے، تو وہ پروفٹ ناجائز ہو جائے گا۔ فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، تو جس کے پاس خدا کی یہ موعظت پہنچ گئی اور وہ اس سے رک گیا، یعنی سود لینا چھوڑ دیا، فلہ ما سلف، تو پیچھے جو وہ سود کھا چکا ہے وہ اس کو معاف کیا گیا، وامرہ الی اللہ، البتہ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا فیصلہ یہاں نہیں سنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے بول دیتے کہ جس نے سود سے باز آ گیا تو پھر وہ معاف ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں، وہ اس نے قتل کیا ہے، چوری کی ہے، یا اس نے سود میں بھی جو سود کا اصول تھا اس میں دھوکے دیے ہوئے ہیں، اس میں کچھ اور طرح کے معاملات کیے ہوئے ہیں، تو وہ الگ سے دیکھے جائیں گے۔
لیکن سود اس کا معاف کر دیا گیا، جو اس نے کھا لیا ہے اس کو معاف کر دیا گیا، لیکن گناہوں کا معاملہ قیامت والے دن دوسرے گناہوں کا ساتھ چلتا رہے گا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جس نے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحت آنے کے بعد بھی بات نہیں مانی اور سود لیتا رہا تو وہ دوزخ میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں جب اتری تو اس سے پہلے جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے تھے، بہت سارے لوگ عرب کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے کہ کافی بڑی تعداد میں تھے، ان کو آہستہ آہستہ اس چیز سے نکالا گیا ہوگا، اور پھر ایک دن یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اس نصیحت کے بعد جو سود کھائے گا وہ گویا اللہ کے مقابلے میں آ جائے گا اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے کسی صریح حکم کی خلاف ورزی کفر ہے اور وہ دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے یہ صرف سود کی وجہ سے معاملہ نہیں تھا، بلکہ دو اکٹھی چیزیں ہو گئی تھیں، ایک سود تھا اور ایک یہ کہ سود کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب سود کا کام کرے گا وہ بلا شبہ یہی حرکت کرے گا۔ اب سود کے بارے میں، قرض کوئی بھی نوعیت کا ہو، ادھار کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کے اوپر پیسے زیادہ لینا سود ہے۔ البتہ جو چیزیں میں کسی کاروبار میں شراکت کرتا ہوں تو یہ پیسہ قرض نہیں ہوتا، نہ وہ ضرورت مند ہے، نہ میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے رہا ہوں، میں اس کے کاروبار میں شریک ہو رہا ہوں۔ تو جب میں کاروبار میں شریک ہو رہا ہوں تو پروفٹ لے سکتا ہوں، یہ مضاربہ اور مشارکہ کی شکل ہے جو بھی ہوگی، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ قرض کے اوپر اضافی پیسے لینا گناہ کی بات ہے۔ تو آپ سلیپنگ پارٹنر بن سکتے ہیں کسی کاروبار میں، اس کے جو بھی قواعد ضوابط طے ہو جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیسہ دینا، کسی کو منی لینڈ کرنا، کسی کو دے دینا، یہ قرض نہیں ہے۔ یہ اس کے کئی معنی ہیں، کہیں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ قرض نہیں ہے۔ قرض صرف وہی ہوتا ہے جس کو میں ادھار کہہ رہا ہوں، کہ میں اپنی ضرورت کے لحاظ سے ادھار کا میز لے آیا ہوں، ادھار کی چینی لے آیا ہوں، ادھار کا دانہ پانی کو لے آیا ہوں، تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر پیسے اضافی لینا یہ جرم ہوگا۔ باقی جو کاروبار میں ہم شراکت کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں بعض شکلیں سود کی ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے خیر کیا تو کسی وقت واضح کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔